اللهم ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا. وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس سے پڑھ کے سنا دیا. اللہم ذوالجلال کا مبارک شان من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ترجمہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم سر دست دنیا میں اسے بھی جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں.
پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر گرے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ مندرجہ بالا آیات میں دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، دنیا کو محبوب بنانے والے، ان کے متعلق فرماتے ہیں جتنا چاہیں گے دیں گے، جتنا چاہیں گے دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جتنا چاہیں گے اتنا مل جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جتنا ہم چاہیں گے دیں گے۔ اور آخرت کو محبوب بنانے والے نمبر 2، یہ دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو نیکیوں کا پورا پورا معاوضہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق تو کافر مشرک سب کو دیتا ہے، حتیٰ کہ دہریوں کو بھی دیتا ہے جو اس کی ذات کے ہی منکر ہیں۔ اس کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی نہیں پاؤں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والی چیز اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جب روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے تو اعلیٰ نہ صحیح ادنیٰ ہی صحیح دے گا ضرور۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کو نصب و لیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ ان دونوں قسموں کے انسانوں کا نصب العین دنیا میں علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ دنیا کو محبوب بنانے والے اذان سن کر بھی دربار الہی میں حاضری کے لیے نہیں آئیں گے۔ آخرت کو محبوب بنانے والے اذان سنائی بھی نہ دے وہ گھڑی دیکھ کر مسجد کی طرف چل دیں گے۔ دنیا اور آخرت میں تعارض ہو تو پتہ چلتا ہے کون دنیا کا طالب ہے اور کون آخرت کا۔ دونوں کی پہچان کے لیے علیحدہ علیحدہ علامتیں ہیں۔ آخرت کے لیے طالب کے دل میں اخلاص ہوگا، وہ کفر اور شرک وغیرہ امراض روحانی سے پاک ہوگا، اس کا ہر سانس بارگاہ الہی میں محبوب ہوگا۔ دنیا کے طالب کفر اور شرک وغیرہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس دنیا میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس دنیا میں جنت کوڑیوں کے مول ملتی ہے۔ اس دنیا میں جنت کوڑیوں کے بہا ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک ارشادات ملاحظہ ہوں اس سلسلے میں کہ دنیا میں جنت کتنی سستی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخیوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے گا، پھر ان کے پاس سے بہشتیوں میں سے ایک آدمی اسے کہے گا اے فلاں کیا تم مجھے پہچانتا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ بعد نے کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ پھر وہ بہشتی ہے وہ پہچان لے گا اور اس کے حق میں شفاعت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اسی کو ہمارے مسکین بشری پہ بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں،
ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یاد رکھنا۔ شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات، بس اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ کسی اللہ والے سے پوچھنے لگے وہ کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ تو فارسی میں آگے انہوں نے کہا، اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر اگر قدر بدانی۔ اے خواجہ، اے بزرگ، کیا آپ شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہیں؟ ہر شب شب قدر ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہے۔ آگے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہر دیکھو، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ خیر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں ہر ایک اپنی اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہوتا ہے اپنے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے نیک اعمال میں ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، صدقہ خیرات اور نیک سب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اے لوگوں، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں ایک ایک بول ایسا ہے، ایک ایک بول ہے، یہ سب مبارک راتیں ہیں۔ جیسے ابھی اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے نا، دنیا میں جنت کوڑیوں کے بھاؤ ملتی ہے، کوڑیوں کے بھاؤ یادنا ہے۔ اللہ نے قدم قدم پالا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بہانے چھپا رکھے نہ لے رہا ہوں۔ یہ زبان ہے، زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، زبان کو دراتی نہ بنائے، یاد رکھنا۔ ہاں، اس کو دراتی نہیں یاد رکھنا، بنا دیا۔ ہاں، اگر یہ قطع رحمی کے لیے استعمال ہو، آگے نے رشتے کاٹنے کے لیے استعمال ہو، پھر تو آپ نے اس کو دراتی بنا دیا، کاٹنے والی چیز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ نیکیوں کی مشین ہے اللہ۔ پہلے ہمارے ایک نیک عالم دین تشریف لائے ہوئے سلسلے واقعہ سنا رہے ہیں۔ بھائی دعا کیا کریں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی آپس میں ملتے ہیں، جب دعا کا کہتے ہیں تو خاص طور پر دعا کہتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ دیکھو، یہ تو ہم سب کو یقین ہے، لاہور آپ کا گھر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے،
میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا تو وہاں ان سے بھی کہہ رہا تھا بھائی یہ لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان ہے، ہاں جگہ نہیں، یہ گھر نہیں راہ گزرے اگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ بات وہی ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک نیک بول پر دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر، خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی لے، اور اس میں کیا دیر لگانی، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، کتنی بڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے اللہ، جو سونے چاندی کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ، جو ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں یار اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ تو ہمارے نیک عالم دین واقع سنا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ۔ ایک مستری جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تعمیر کا کام کرنے والے، ایک معمار اور مستری، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آخری سانس، یہ ندى کا عالم، سکرات کے عالم، بس اس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے، گارا لاؤ، مٹی لاؤ، گارا لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، گارا وہی کیونکہ بیچارے وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے تو وہی الفاظ بار بار نکلے، گارا لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ۔ اب وہ گھر والے پریشان ہیں آگے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، بلکہ موت کا وقت قریب ہو تو ایسے موقع پر یہی ہے بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں خود ہیں۔ ہاں اب وہ گھر والے پریشان کہیے یہ آخری کلمہ یہ کیسے نکل رہے ہیں، ان کی موت اور قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، وہاں وہ سب کلمہ پڑھ رہے، سورہ یاسین پڑھ رہے، اور بھی لیکن ان کی زبان پر بار بار وہی کلمات، گارا لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، وہی کلمات۔ ایک مزدور ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے، وہ وہاں سے گزرے، اچانک وہاں سے گزرے، ان کے پاس سے گزرے، کیا بات، ان کے اب ان کی موت اور قریب ہے اور ان کی زبان سے بس یہی کلمات نکل رہے ہیں، گارا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا میں علاج کرتا ہوں الحمد۔ وہ پاس آئے اور آ کر بس وہ کر گارا لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، تو انہوں نے بس یہ کہا کہ حسین کام پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا۔ ان کا جب پورا ہو گیا اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، کلمہ پڑھا اور بس روح پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا۔ تو اب بعد میں مزدور سے پوچھا کہ یہ تو آپ نے عجیب نسخہ استعمال کیا ہے، ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا، آپ نے عجیب نسخہ استعمال کیا ہے۔ پہلے کے بات دراصل یہ تھی کہ میں ان کے یہ ہمارے استاد ہیں، یہ مصری تھے، کام کرتے تھے یاکنا، لیکن ان میں خوبی تھی کہ جب کام پورا ہو جاتا، جب ان کا کام ختم ہو جاتا بس یہ کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جب کام ختم ہو جاتا بس یہ آخر میں کلمہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس وہ نیکی اور وہ نیک ادا، وہ خوبی، وہ کام آ گئی الحمدللہ۔ آخری وقت میں الحمدللہ میں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ ہم راستے میں ہیں، یہاں بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب مسافر ہیں۔ اللہ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، جنت میں پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے الحمدللہ، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، بلکہ بادشاہ سے بھی اونچی چیز ہوگی وہاں پر الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ۔ یہ مبارک حدیث سے میں سنا دوں، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رمضان کے انوارات اور برکات سے سب کو اللہ منور فرمائے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی سے خدا کا قرب تلاش کرے، یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفلی بات کرے، اس کا ثواب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فرض کا رمضان کے مہینوں کے سوا، یعنی رمضان کے مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک فرض نماز کا ثواب وہ یعنی جتنا رمضان کے سوا، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ کیا رکھواتے ہیں، سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کروائیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو کسی کو جو لسی کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ پاک یہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا، ایسا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام روزے دار سے کم کام لیا اور اس سے کام میں تخفیف کر دی، اس کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دنیا کمانا کو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کامیابی کو دنیا ہی میں اپنا نصب و لہر منانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ انشاءاللہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر سایہ فگن ہے۔ اللہ پاک اس کے انوارات سے برکات سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ منور فرمائے ہے۔ دن میں روزہ ہے، رات کو تراویح ہے،
قرآن پاک کی تلاوت بھی جتنا موقع ملے پڑھتے رہے الحمدللہ، جتنا موقع ملے قرآن پاک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہے وہ ناظرہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جگہ پڑھ رہا کہتے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، فرمایا بس قرآن پاک کے یاد کرنے کی نیت کر لیں ایک ہے، اور فرمایا پھر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں، چاہے ایک آیت یاد کر لیں، 2 آیت یاد کر لیں، وہ تو آتا ہے 3 آیتیں بھی روزانہ یاد کر لیں 6 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں، 6 آیتیں یاد کر لیں 3 سال میں۔ بہرحال تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں، 1 آیت 2 آیتیں ہیں، چلو کبھی ناغہ بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، اگر یاد کرتے کرتے موت آ گئی اللہ تعالیٰ حافظوں میں اٹھائیں گے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، کتنا آسان الحمدللہ۔ بہرحال ناظرہ قرآن پاک تو مجھے امید ہے سب نے پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ۔ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ تصور کر لیا کریں کہ ہم اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن اور کوئی کتاب آپ 1-2 بار پڑھ لیں بغیر ضرورت کے دوبارہ پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن قرآن پاک کیسی اللہ تعالیٰ کی پیاری کلام ہے، جتنی بار پڑھیں گے دل ٹھنڈا ہوتا ہی چلا جائے گا الحمدللہ۔ ہاں دل میں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تراویح بھی ہو سکے 20 تراویح پڑھنے کی کوشش کریں ہیں الحمدللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلکہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتہ لکھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے فرائض اور واجبات کی کل رکھتے کتنی ہیں؟ کل رکھتے یہ 17 یعنی فرض نمازوں کی رکھتے 17 ہیں، اور 3 وتر ملا لیں تو 20 رکھتے ہو گئی۔ فرمائے فرائض اور واجبات میں سال بھر فرائض واجبات کے ادا کرنے کے باوجود پھر بھی ان کے ادائیگی میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ فرمایا اگر رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پابندی سے پڑھ لیں، سال بھر جو فرائض واجبات میں کوتاہی ہوئی آداب میں اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس کے احترام کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ منور فرمائے انشاءاللہ۔ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا۔